آئیے آج کے اس تجزیے میں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس نے خطے کی سیاست میں ایک بھونچال سا برپا کر رکھا ہے۔ ذرا سوچیں، صرف چند ہی سالوں میں کسی ملک کی پوری جغرافیائی اور سیاسی سمت کیسے بدل سکتی ہے۔ 2021 سے لے کر 2026 تک پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آنے والا شفٹ، عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے لے کر ملکی سیاست پر جنرل عاصم منیر کے گہرے اثرات تک، یہ سب انتہائی ڈرامائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، چین اور ایران کے درمیان پاکستان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، یہ کہانی واقعی حیران کن ہے۔ تو آئیے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی صورتحال کو دو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستانی حکومت کی بے پناہ خوشی ہے۔ سابق پاکستانی سفیر مسعود خان کے الفاظ میں کہیں تو پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ملنے پر گویا 7ویں آسمان پر ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، دوسری طرف دیکھیں تو ایرانی ترجمان ابراہیم رضائی کا رویہ انتہائی شکی نظر آتا ہے۔ ان کا سیدھا سا موقف تھا کہ چونکہ پاکستان ہمیشہ امریکی مفادات کو آگے رکھتا ہے، اس لیے وہ کسی طور پر بھی ایک غیر جانبدار ثالث نہیں ہو سکتا۔ یہ تضاد واضح کرتا ہے کہ سفارتکاری کی یہ بساط کتنی پیچیدہ ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم جن اہم نکات کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں پاکستان کا یہ غیر متوقع سفارتی کردار، عمران خان کی حکومت کا انجام، جنرل عاصم منیر کا اقتدار کی بلندیوں تک پہنچنا، چین کے ساتھ پیدا ہونے والے فاصلے اور آخر میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی غربت۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ایک غیر متوقع سفارتی کردار۔ مشرق وسطی میں پاکستان کا ایک ایسا نیا رخ جس کی شاید ہی کسی نے پیشگوئی کی ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ اپریل 2026 میں ڈراپ سائٹ نیوز کی رپورٹس کے ذریعے ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ ISPR نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد، جی ہاں اسلام آباد، امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین امن مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ کے LG اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ عالمی مارکیٹ میں تو جیسے ہلچل مچ گئی، لیکن یہ غبارہ بہت جلد پھٹ گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دورہ منسوخ کر دیا اور ایران نے بھی اس پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا۔ خیر، اس واقعے سے یہ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ پاکستان خود کو عالمی سطح پر ایک بڑے پیس میکر یا امن کرانے والے کے طور پر پیش کرنے کی کس قدر بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ۔ ظاہر ہے آج کی اس خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے اندرونی حالات کی کڑیاں ملانا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ معاملات خراب ہونا کہاں سے شروع ہوئے۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تو جون 2021 میں عمران خان نے CIA کو ڈرون حملوں کے لیے اڈے دینے سے توڑ ٹوک انکار کر دیا۔ پھر عین اسی دن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، فروری 2022 میں عمران خان ماسکو میں پوٹن سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ واشنگٹن میں اس پر شدید بے چینی پھیل گئی، اور پھر آتی ہے مارچ 2022 کی وہ مشہور زمانہ سائفر میٹنگ۔ ان سب واقعات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اپریل 2022 میں ایک تحریک عدم اعتماد جس نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہاں پر ڈونلڈ لو کا وہ مشہور جملہ دراصل اس پوری کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 7 مارچ 2022 کی خفیہ سفارتی دستاویز، جس کے مطابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ مبینہ الفاظ کہے کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا گیا تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، یہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہیں سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات نے 180 ڈگری کا رخ اختیار کیا۔ ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ اس برطرفی کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ محض ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ پالیسیوں کا ایک مکمل یو ٹرن تھا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے مبینہ طور پر امریکی کانٹریکٹرز کے ذریعے یوکرین کو گولہ بارود فراہم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے معاشی ثمرات بھی فوراً ملنے لگے، یعنی 2023 میں IMF کی طرف سے $3 بلین کا بیل آؤٹ پیکج منظور ہو گیا۔ اور اندرون ملک وہاں تو حالات یکسر بدل گئے۔ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی پارٹی PTI پر سخت پابندیاں لگ گئیں، اور پھر 2024 کے انتخابات کروائے گئے جن پر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شدید سوالات اٹھائے گئے۔ تیسرا حصہ، جنرل عاصم منیر کا عروج۔ یہ وہ وقت تھا جب اس اندرونی خلافشار کے بیچ ایک نئی اور انتہائی طاقتور شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ شاید یاد ہو کہ 2022 میں امریکی صدر بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک قرار دیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ایٹمی کمانڈ کا نظام بکھرا ہوا تھا۔
جنرل باجوہ کے دور میں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن نے حساس تنصیبات کے امریکی معائنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن جنرل عاصم منیر کے آتے ہی حالات بالکل بدل گئے۔ انہوں نے کمانڈ کو اکٹھا کیا اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے کردار کو ہی ختم کر دیا۔ پوری نیوکلیئر کمانڈ کا کنٹرول براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس ایک قدم نے واشنگٹن کی طویل المدتی ایٹمی تشویش کو کافی حد تک دور کر دیا۔ اب آتے ہیں طاقت کے اس ارتکاز کی طرف۔ یہ سب بہت منظم طریقے سے ہوا۔ پہلے نواز شریف کے ساتھ ایک مبینہ لنڈن پلان ترتیب دیا گیا، پھر نومبر 2022 میں آرمی چیف کی تقرری ہوئی، اس کے بعد باری آئی سیاسی اپوزیشن کی۔ عمران خان کے پورے سیاسی ڈھانچے کو قانونی طور پر سمیٹ دیا گیا، یہاں تک کہ اسلام آباد میں جو ہائی کورٹ کے جج ان فیصلوں سے اختلاف کر رہے تھے، ان کا تبادلہ صوبائی عدالتوں میں کر دیا گیا۔ مطلب ہر طرف سے کنٹرول کو مضبوط ترین کر دیا گیا۔ اس تمام سیاسی انجینئرنگ کی انتہا 2025 میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب جنرل عاصم منیر نے حیران کن طور پر خود کو فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا دفتر بھی قائم کر لیا گیا، جس کا سیدھا سا مقصد فوج اور ملکی ایٹمی اثاثوں پر اپنا ذاتی اور آئینی کنٹرول قائم کرنا تھا۔ اور پتہ ہے، اس بیوروکریٹک حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ براہ راست اور انتہائی مضبوط تعلقات قائم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ ہمیں لاتا ہے چوتھے حصے کی جانب، چین سے بڑھتے ہوئے فاصلے۔ ظاہر ہے، جب امریکہ کی طرف جھکاؤ بڑھے گا تو اس کے بیرونی اثرات بھی تو سامنے آئیں گے نا۔ موجودہ اعداد و شمار بڑی زبردست عکاسی کر رہے ہیں اس نئے جھکاؤ کی۔ سی پیک، جسے پاک چین دوستی کی معراج کہا جاتا تھا، اس کے 90 منصوبوں کی حالت ذرا دیکھیں۔ صرف 38 مکمل ہوئے ہیں، 23 پر ابھی کام چل رہا ہے، اور 29 تو ایسے ہیں جنہیں ابھی شروع ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دانستہ طور پر لائی گئی سست روی ہے، جو بالکل واضح کر رہی ہے کہ فیلڈ مارشل منیر کی قیادت میں چینی سرمایہ کاری کو اب بریک لگائی جا رہی ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ 2024 میں پردے کے پیچھے کچھ انتہائی خفیہ مذاکرات ہوئے۔ پاکستان نے دراصل چین کو گوادر کی گہرے پانی کی بندرگاہ پر ایک مستقل فوجی اڈہ بنانے کی پیشکش کر دی۔ یہ چین کی ایک پرانی خواہش تو تھی، مگر اس پیشکش کے ساتھ ایک ایسی شرط نتھی تھی جس نے سارا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ دراصل وہ شرائط اتنی بھاری تھیں کہ بات بن نہ سکی۔ پاکستان کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا، اگر امریکہ کوئی انتقامی کارروائی کرے تو اس سے معاشی اور سفارتی تحفظ دیا جائے۔ دوسرا، بھارت کے مقابلے کے لیے فوج کو جدید بنانے میں مدد کی جائے۔ اور تیسرا، جو سب سے زیادہ حیران کن تھا، وہ تھا سمندر سے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت، یعنی جوہری سیکنڈ سٹرائک کی فراہمی۔ چین نے فوراً انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ جوہری عدم پھیلاؤ کے ان کے بین الاقوامی وعدوں کی خلاف ورزی ہے، اور یوں یہ مذاکرات انتہائی تلخ موڑ پر ختم ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے قربت۔ چینی منصوبوں کی جگہ اب ایک نیا سفارتی جال بنا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان نئے اتحادی رابطوں کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ملٹری حکومت نے خود کو آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑی تیزی سے ایڈجسٹ کیا۔ سپتمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی معاہدہ ہے جس سے عمران خان نے انکار کیا تھا۔ پھر پاکستان کی ترسیلات زر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ورلڈ لبرٹی کرپٹو کے ذریعے روٹ کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ اور تو اور، غزہ کے لیے بنائی جانے والی اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے بھی پاکستانی فوجیوں کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا گیا۔ کیا زبردست سفارتی خلا بازی ہے! اور اس سارے اسٹریٹجک شفٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا فائنینشل پہلو بھی ہے، $50 کروڑ۔ جی ہاں، 2025 میں پاکستان کے فوجی ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور امریکہ کے درمیان نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھس کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا۔ اس کا مقصد بالکل سیدھا تھا، مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے ضروری معدنیات کی سپلائی چین پر چین کی اجارہ داری کو ختم کرنا اور اس میں پاکستان کو ایک اہم پارٹنر بنانا۔ ان تمام تبدیلیوں کا، اس پورے اسٹریٹجک شفٹ کا کیا صلہ ملا؟ 2026 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ذرا سنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی شاندار رہے ہیں، فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم بالکل شاندار رہے ہیں۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ اندرون ملک جتنی مرضی سیاسی مخالفت ہو، عالمی بساط پر ملٹری رجیم نے خود کو واشنگٹن کی گڈ بکس میں پوری طرح شامل کر لیا ہے۔ تو اس سب کا لب لباب کیا ہے؟ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ خارجہ پالیسی میں راتوں رات کس طرح ڈرامائی تبدیلیاں کی گئیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی حالات کس قدر تناؤ کا شکار ہیں۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے
کیا امریکہ کی طرف یہ نیا جھکاؤ پاکستان کے لیے واقعی طویل مدتی استحکام لا پائے گا، یا پھر یہ محض ریت پر بنی ایک اور دیوار ثابت ہوگی جو وقت کے ساتھ ڈھر جائے گی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔